Hello friends, subscribe my channel Hotties 92. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی چاندی کی تھی اور نگینہ بھی اسی چاندی کا تھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5201۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی چاندی کی تھی اور نگینہ بھی چاندی کا تھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5202۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی مبارک چاندی کی تھی، اس کا نگینہ بھی اسی یعنی چاندی کا تھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5203۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روم اور فارس کے بادشاہوں کی طرف خطوط لکھنے کا ارادہ فرمایا تو لوگوں نے کہا وہ لوگ مہر کے بغیر خط نہیں پڑھتے، تو آپ نے چاندی کی مہر یعنی انگوٹھی بنوا لی۔ مجھے اب بھی ایسے محسوس ہوتا ہے کہ میں آپ کے ہاتھ مبارک میں اس کی چمک دیکھ رہا ہوں، اور آپ نے اس میں محمد رسول اللہ نقش کروایا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5204۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار عشاء کی نماز میں تاخیر فرما دی حتیٰ کہ تقریباً نصف رات گزر گئی، پھر آپ تشریف لائے اور ہمیں نماز پڑھائی۔ مجھے اب بھی یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں عالم تصور میں آپ کے دستے مبارک میں آپ کی چاندی کی انگوٹھی کی چمک دیکھ رہا ہوں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5205۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگوٹھی دائیں ہاتھ میں پہنا کرتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5206۔ حضرت عبداللہ بن جعفر سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنا کرتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5207۔ حضرت معیقیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی لوہے کی تھی جس پر چاندی کا خول چڑھایا گیا تھا، اور بسا اوقات وہ میرے ہاتھ میں رہتی تھی، اور حضرت معیقیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی مبارک کی حفاظت پر مامور تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5208۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بحرین سے ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام کہا۔ آپ نے اسے جواب نہ دیا۔ اس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی اور اس نے ریشمی قمیض پہن رکھی تھی۔ اس نے وہ دونوں چیزیں اتارنے کے بعد پھر سلام عرض کیا تو آپ نے سلام کا جواب دیا۔ پھر اس نے کہا اے اللہ کے رسول، میں ابھی آپ کے پاس حاضر ہوا تھا تو آپ نے مجھ سے اعراض فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا تیرے ہاتھ میں آگ کا انگارہ تھا۔ اس نے کہا پھر تو میں بہت سے انگارے لایا ہوں۔ آپ نے فرمایا جو تو لے کر آیا تھا ہمارے نزدیک اس کی حیثیت حرہ کے پتھروں سے زیادہ نہیں، البتہ دنیاوی زندگی میں اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اس نے عرض کی میں کس چیز کی انگوٹھی پہنوں؟ آپ نے فرمایا لوہے، چاندی یا پیتل کی انگوٹھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5209۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے جبکہ آپ نے چاندی کی انگوٹھی پہن رکھی تھی۔ آپ نے فرمایا جو شخص اس کے مطابق انگوٹھی بنانا چاہے بنا لے، لیکن اس کے نقش جیسا نقش نہ کروانا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5210۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگوٹھی بنوائی اور اس پر محمد رسول اللہ نقش کروایا۔ پھر آپ نے فرمایا ہم نے ایک انگوٹھی بنوائی ہے اور اس پر نقش کروایا ہے، کوئی شخص اس نقش کی طرح نقش نہ کروائے۔ حضرت انس نے فرمایا مجھے عالم تصور میں یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں اب بھی آپ کے دستے مبارک میں انگوٹھی کی چمک دیکھ رہا ہوں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5211۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، علی، اللہ تعالیٰ سے ہدایت اور میانہ روی مانگا کر۔ نیز آپ نے مجھے اس اور اس یعنی شہادت اور درمیانی انگلی میں انگوٹھی ڈالنے سے منع فرمایا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5213۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس اور اس یعنی انگشت شہادت اور درمیانی انگلی میں انگوٹھی ڈالنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ استاد محمد ابن المثنی کے لفظ ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5214۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، کہو، اے اللہ، مجھے ہدایت اور میانہ روی پر قائم رکھ۔ اور آپ نے مجھے اس اور اس یعنی انگشت شہادت اور درمیانی انگلی میں انگوٹھی ڈالنے سے منع فرمایا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5215۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی بنوائی اور اس کا نگینہ ہتھیلی کی طرف رکھا۔ لوگوں نے بھی سونے کی انگوٹھیاں بنوا لی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انگوٹھی پھینک دی اور فرمایا، اب میں اسے کبھی نہیں پہنوں گا۔ تو لوگوں نے بھی اپنی انگوٹھیاں پھینک دی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5217۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی بنوائی اور اس کا نگینہ ہتھیلی کی طرف رکھا۔ لوگوں نے بھی انگوٹھیاں بنوا لی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انگوٹھی اتار پھینکی اور فرمایا، میں اسے کبھی نہیں پہنوں گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5218۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی بنوائی تھی، پھر آپ نے اسے پہننا چھوڑ دیا اور چاندی کی انگوٹھی پہنی اور اس میں محمد رسول اللہ نقش کروایا اور فرمایا، کسی کو لائق نہیں کہ وہ میری انگوٹھی کے نقش کے مطابق نقش بنوائے۔ پھر آپ نے اس کا نگینہ ہتھیلی کی طرف رکھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5219۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سونے کی انگوٹھی پہنی۔ جب آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے یہ دیکھا تو سونے کی انگوٹھیاں عام ہو گئیں۔ آپ نے اپنی انگوٹھی اتار دی، نہ معلوم آپ نے اسے کیا کیا۔ پھر آپ نے چاندی کی انگوٹھی بنانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اس میں محمد رسول اللہ کے الفاظ کندہ کیے جائیں۔ یہ انگوٹھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک میں رہی حتیٰ کہ آپ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں رہی حتیٰ کہ وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں رہی حتیٰ کہ وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے 6 سال تک ان کے ہاتھ میں رہی۔ پھر جب خطوط کی کثرت ہوئی تو آپ نے وہ انگوٹھی ایک انصاری کے سپرد کر دی تاکہ وہ مہر لگا دیا کرے۔ وہ مہر لگایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ وہ انصاری حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک کنویں کی طرف گیا تو اس سے وہ انگوٹھی اس کنویں میں گر پڑی۔ بہت تلاش کی گئی مگر نہ ملی۔ پھر انہوں نے اس جیسی ایک اور انگوٹھی بنانے کا حکم دیا اور اس میں بھی محمد رسول اللہ کے الفاظ کندہ کروائے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5220۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی بنوائی۔ آپ اس کا نگینہ ہتھیلی کی طرف رکھتے تھے۔ لوگوں نے بھی سونے کی انگوٹھیاں بنوا لی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اتار پھینکا۔ لوگوں نے بھی اپنی انگوٹھیاں اتار پھینکی۔ پھر آپ نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی۔ آپ اسے مہر لگاتے تھے، اسے پہنتے نہیں تھے۔ Hello friends, subscribe my سنن channel نسائی Hotties 92۔ حدیث نمبر 5221۔ حضرت ابو بکر بن ابو شیخ سے روایت ہے کہ میں حضرت سالم کے پاس بیٹھا تھا کہ ہمارے پاس سے ام البنین کا ایک تجارتی قافلہ گزرا۔ ان کے ساتھ بہت سی گھنٹیاں تھیں۔ تو حضرت سالم نے حضرت نافع کو اپنے والد محترم یعنی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
فرشتے اس قافلے کے ساتھ نہیں جاتے جن میں 1 گھنٹی بھی ہو، کیا خیال ہے ان کے ساتھ کتنی گھنٹیاں ہوں گی؟ سنن نسائی حدیث نمبر 5222۔ حضرت سالم نے اپنے والد محترم سے نقل کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے اس قافلے کے ساتھ نہیں جاتے جس میں گھنٹی ہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5223۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں گھنگرو یا گھنٹی ہو، اور فرشتے اس قافلے کے ساتھ نہیں جاتے جس میں گھنٹی ہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5224۔ حضرت ابو الاحوص اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، آپ نے میرے بوسیدہ سے کپڑے دیکھے تو فرمایا، کیا تیرے پاس مال ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، اے اللہ کے رسول، ہر قسم کا مال ہے۔ آپ نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے تجھے مال دیا ہے تو تجھ پر اس کے اثرات نظر آنے چاہیے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5225۔ حضرت ابو الاحوص کے والد سے روایت ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت کم مرتبہ لباس میں آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، کیا تیرے پاس کوئی مال ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں، ہر قسم کا مال ہے۔ آپ نے فرمایا، کس قسم کا؟ انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اونٹ، گائے، بکریاں، گھوڑے اور غلام سب کچھ دیا ہے۔ آپ نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے تجھے مال دیا ہے تو پھر تجھ پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے آثار نظر آنے چاہیے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5226۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 چیزیں فطرت سے ہیں، مونچھیں تراشنا، بغلوں کے بال اکھیڑنا، ناخن تراشنا، زیر ناف بال مونڈنا اور ختنہ کروانا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5227۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مونچھوں کو ختم کرو اور داڑھی پوری کرو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5228۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے موقع پر 3 دن تک تو حضرت جعفر کی اولاد کو کچھ نہ کہا، بلکہ تشریف بھی نہ لائے۔ پھر ان کے پاس تشریف لائے تو فرمایا، تم آج کے بعد میرے بھائی پر نہ رونا۔ پھر فرمایا، میرے بھتیجوں کو میرے پاس لاؤ۔ ہمیں آپ کے پاس لایا گیا تو ہم چوزوں کی طرح یعنی چھوٹے چھوٹے تھے۔ فرمایا، حجام کو میرے پاس بلاؤ۔ پھر آپ نے اسے ہمارے سر منڈنے کا حکم دیا۔ یہ روایت مختصر ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5229۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قزح سے منع فرمایا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5230۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قزح سے منع فرماتے سنا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5231۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قزح سے منع فرمایا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5232۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قزح سے منع فرمایا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5233۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درمیانے قد کے آدمی تھے، کندھوں کا درمیانی فاصلہ زیادہ تھا، داڑھی گھنی تھی، آپ کے سفید رنگ میں سرخی جھلکتی تھی، آپ کے سر کے لمبے لمبے بال کانوں کی کونپلوں تک پہنچتے تھے۔ میں نے آپ کو سرخ جوڑے میں دیکھا، اللہ کی قسم میں نے آپ سے بڑھ کر خوبصورت نہیں دیکھا۔
سنن نسائی حدیث نمبر 5234۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے کوئی لمبے لمبے بالوں والا سرخ حلہ پہنے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح خوبصورت نہیں دیکھا۔ آپ کے بال کندھوں سے ٹکراتے تھے، یعنی آپ کی زلفیں کندھوں پر لہراتی تھیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5235۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک نصف کانوں تک ہوتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5236۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بال کندھوں کو لگتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5237۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ آپ نے ایک آدمی کو دیکھا جس کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ آپ نے ناپسند کرتے ہوئے فرمایا کیا اسے کوئی ایسی چیز نہیں ملتی جس سے اپنے بالوں کو سنوار سکے؟ سنن نسائی حدیث نمبر 5238۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کے بال لٹکائے رکھتے، یعنی بالوں میں مانگ نہیں نکالا کرتے تھے، جبکہ مشرکین اپنے سر کے بالوں کی مانگ نکالتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک کسی بات کے متعلق بذریعہ وحی کوئی حکم نہ آتا تو آپ اہل کتاب کی موافقت پسند فرماتے تھے۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سر میں مانگ نکالنے لگے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5240۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایک صحابی جن کو عبید کہا جاتا تھا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ ناز نخرے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت ابن بریدہ سے پوچھا گیا ناز نخرے سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے فرمایا اسی میں سے ہر روز کنگھی کرنا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5241۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ممکن حد تک دائیں طرف سے ابتدا فرماتے تھے، وضو میں، جوتا پہنتے وقت اور کنگھی فرماتے وقت۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5242۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی اور عیسائی اپنے بالوں کو نہیں رنگتے، تم ان کی مخالفت کرو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5243۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا۔ ان کا سر اور داڑھی سغامہ کی طرح تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا رنگ بدلو، یا فرمایا ان کو خضاب کرو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5244۔ حضرت عبید بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، وہ داڑھی کو زرد کرتے تھے۔ میں نے ان سے اس کے متعلق بات کی تو انہوں نے فرمایا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ اپنی داڑھی مبارک کو زرد کرتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5245۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سبتی جوتے پہنا کرتے تھے اور اپنی داڑھی کو ورس اور زعفران سے رنگتے تھے، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5246۔ حضرت حمید بن عبد الرحمن نے فرمایا میں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ میں ممبر پر فرماتے سنا، جبکہ انہوں نے اپنی آستین کے بالوں کا ایک گچھا نکالا اور فرمایا اے مدینے والو تمہارے علماء کہاں ہیں؟ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جیسے جعلی بالوں سے منع فرماتے سنا۔ نیز آپ نے فرمایا جب بنی اسرائیل کی عورتوں نے اس قسم کے کام اختیار کیے تو وہ ہلاک ہو گئے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5247۔ حضرت سعید بن مسیب سے روایت ہے انہوں نے فرمایا
حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے آئے تو ہم سے خطاب فرمایا۔ انہوں نے بالوں کا ایک گچھا پکڑا اور فرمایا، میں نہیں سمجھتا کہ یہودیوں کے علاوہ اور کوئی شخص یہ کام کرتا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا تذکرہ ہوا تو آپ نے اسے زور یعنی جعل سازی قرار دیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5248۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے لوگو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں جعلی بال لگانے سے منع فرمایا ہے۔ پھر آپ ایک سیاہ رنگ کا کپڑا لائے اور لوگوں کے سامنے پھینکا اور فرمایا، یہ ہے وہ جعل سازی، عورت اسے اپنے بالوں میں لگاتی ہے پھر اوپر سے اوڑھنی اوڑھ لیتی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5249۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جعل سازی سے منع فرمایا، اور جعل سازی یہ ہے کہ عورت اپنے سر پر جعلی بال وغیرہ لپیٹ لے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5250۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جعلی بال لگانے والی عورت پر لعنت فرمائی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5251۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا، اے اللہ کے رسول، میری ایک بیٹی کی شادی تازہ ہوئی ہے، وہ بیمار ہو گئی اور اس کے بال جھڑ گئے۔ اگر میں ان میں مصنوعی بالوں سے اضافہ کر لوں تو کیا میں گنہگار ہوں گی؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مصنوعی بال لگانے والی اور لگوانے والی دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5252۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصنوعی بال لگانے والی، لگوانے والی، رنگ بھرنے والی اور بھروانے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5253۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بال اکھیڑنے والی اور دانت کھلے کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ میں اس پر کیوں لعنت نہ کروں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5254۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رنگ بھرنے والی، دانت کھلے کرنے والی اور بال اکھیڑنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے، جو اللہ عز و جل کی پیدا کردہ شکل و صورت کو بدلتی ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5255۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بال اکھیڑنے والی، دانتوں کو کھلا رکھنے والی اور رنگ بھروانے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورت کو بدلتی ہیں۔ ایک عورت ان کے پاس آئی اور کہا، آپ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا، میں وہ بات کیوں نہ کہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5256۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے رنگ بھروانے والی اور بتکلف بال اکھیڑنے والی، دانت کھلے کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ میں اس پر کیوں لعنت نہ کروں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5257۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو زعفران لگانے سے منع فرمایا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5258۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ مرد اپنے جسم کو زعفران لگائے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5259۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب خوشبو کا تحفہ لایا جاتا تو آپ اسے رد نہیں فرماتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5260۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو خوشبو پیش کی جائے تو اسے رد نہ کرے،
اس لیے کہ یہ اٹھانے میں ہلکی اور مہک میں پاکیزہ ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5261۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی عورت عشاء کی نماز پڑھنے مسجد کو جائے تو کسی قسم کی خوشبو نہ لگائے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5262۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت زینب ثقفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، جب تو عشاء کی نماز پڑھنے مسجد میں جائے تو خوشبو وغیرہ نہ لگایا کر۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5263۔ حضرت زینب ثقفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو عورت بھی مسجد کو جائے وہ خوشبو کے قریب بھی نہ جائے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5264۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت بھی خوشبو لگائے وہ ہمارے ساتھ عشاء کی نماز پڑھنے نہ آئے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5265۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کا ذکر فرمایا جس نے اپنی انگوٹھی کو کستوری سے بھر رکھا تھا، پھر آپ نے فرمایا، یہ سب سے اچھی اور پاکیزہ خوشبو ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5266۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے ریشم اور سونا میری امت کی عورتوں کے لیے حلال قرار فرمایا ہے اور مردوں کے لیے حرام۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5267۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے سرخ کپڑے، سونے کی انگوٹھی اور رکوع کی حالت میں قرآن مجید پڑھنے سے منع کیا گیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5268۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی پہننے، رکوع کی حالت میں قرآن پڑھنے، قصی اور معصفر کپڑے پہننے سے منع فرمایا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5269۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سونے کی انگوٹھی، قصی اور معصفر کے لباس پہننے اور رکوع کی حالت میں قرآن مجید پڑھنے سے روکا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5270۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رکوع کے دوران میں قرآن مجید پڑھنے سے منع فرمایا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5271۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسم سے رنگے ہوئے کپڑے، سونے کی انگوٹھی، قصی کپڑے کے لباس پہننے اور رکوع کی حالت میں قرآن پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5272۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 4 چیزوں سے منع فرمایا ہے: معصفر کپڑا پہننے، سونے کی انگوٹھی پہننے، قص بستی کے بنے ہوئے کپڑے پہننے اور رکوع کی حالت میں قرآن مجید پڑھنے سے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5273۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معصفر کپڑے اور ریشم پہننے، دوران رکوع میں قرآن پڑھنے اور سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5274۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5275۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5276۔
حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی بنوائی اور اسے اپنے دستے مبارک میں پہنا۔ لوگوں نے بھی سونے کی انگوٹھیاں بنوا لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہ انگوٹھی پہنا کرتا تھا لیکن اب اسے ہرگز نہیں پہنوں گا۔ پھر آپ نے وہ انگوٹھی اتار پھینکی۔ لوگوں نے بھی اپنی انگوٹھیاں اتار پھینکی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5277۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کے نگینے میں محمد رسول اللہ منقش تھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5278۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی۔ اس کا نگینہ حبشی انداز کا تھا اور اس پر محمد رسول اللہ نقش کیا گیا تھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5279۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں کو خط لکھنے کا ارادہ فرمایا۔ لوگوں نے کہا، حضور وہ لوگ مہر کے بغیر خط نہیں پڑھتے، آپ نے چاندی کی مہر بنوا لی۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ میں اب بھی اس کی چمک آپ کے دستے مبارک میں دیکھ رہا ہوں، اور آپ نے اس میں محمد رسول اللہ کے الفاظ کندہ کروائے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5280۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی، اس کا نگینہ حبشہ کا بنا ہوا تھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5281۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگوٹھی چاندی کی تھی اور اس کا نگینہ بھی چاندی ہی کا تھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5282۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم نے ایک انگوٹھی بنوائی ہے اور اس پر ایک خاص نقش یعنی محمد رسول اللہ کندہ کروایا ہے، لہذا کوئی شخص اس جیسا نقش نہ بنوائے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5283۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگوٹھی بنوائی اور فرمایا، ہم نے ایک انگوٹھی بنوائی ہے اور ہم نے اس پر ایک عبارت کندہ کروائی ہے، کوئی شخص اس کے مطابق عبارت کندہ نہ کروائے۔ اللہ کی قسم میں عالم تصور میں اب بھی اس انگوٹھی کی چمک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چنگلی میں دیکھ رہا ہوں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5284۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنا کرتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5285۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں اب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی مبارک کی چمک آپ کی بائیں چھوٹی انگلی میں دیکھ رہا ہوں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5286۔ حضرت ثابت بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا، مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے میں آپ کی چاندی والی انگوٹھی کی چمک اب بھی دیکھ رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے اپنے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کو اٹھایا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5287۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے سنا کہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے انگشت شہادت اور درمیانی انگلی میں انگوٹھی ڈالنے سے منع فرمایا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5288۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منع فرمایا کہ میں اپنی اس انگلی یعنی درمیان والی اور ساتھ والی انگلی میں انگوٹھی ڈالوں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5289۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سونے کی انگوٹھی پہنا کرتے تھے،
پھر آپ نے اسے اتار پھینکا اور چاندی کی انگوٹھی پہننے لگے اور آپ نے اس پر محمد رسول اللہ کندہ کروایا۔ پھر آپ نے فرمایا کسی کے لیے مناسب نہیں کہ میری اس انگوٹھی کے نقش کے مطابق اپنی انگوٹھی پر نقش بنوائے۔ آپ اس کا نگینہ ہتھیلی کی جانب رکھتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5290۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی بنوائی اور پہنی، پھر فرمایا اس انگوٹھی نے مجھے تم سے مصروف کیے رکھا، میں کبھی اس کو دیکھتا تھا کبھی تم کو، پھر آپ نے اسے اتار پھینکا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5291۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی بنوائی، آپ اسے زیبتن فرمایا کرتے تھے، آپ اس کا نگینہ ہتھیلی کی جانب رکھتے تھے۔ لوگوں نے بھی سونے کی انگوٹھیاں بنوا لی۔ پھر ایک دن آپ منبر پر تشریف فرما ہوئے تو اسے اتار پھینکا اور فرمایا میں یہ انگوٹھی پہنتا تھا اور اس کا نگینہ اندرونی جانب رکھتا تھا۔ پھر آپ نے اسے اتار پھینکا اور فرمایا اللہ کی قسم اب میں اسے کبھی نہیں پہنوں گا۔ لوگوں نے بھی اپنی اپنی انگوٹھیاں اتار پھینکی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5292۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک میں ایک چاندی کی انگوٹھی دیکھی، لوگوں نے بھی انگوٹھیاں بنوا لی اور پہن لی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگوٹھی اتار پھینکی اور لوگوں نے بھی اتار پھینکی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5293۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی بنوائی، آپ اس کا نگینہ ہتھیلی کی جانب رکھا کرتے تھے۔ لوگوں نے بھی سونے کی انگوٹھیاں بنوا لی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اتار پھینکا، لوگوں نے بھی اپنی انگوٹھیاں اتار پھینکی۔ پھر آپ نے چاندی کی انگوٹھی بنوا لی، آپ اسے مہر لگاتے تھے اور اسے عموماً نہیں پہنتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5294۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی بنوائی اور اس کا نگینہ ہتھیلی کی جانب رکھا، لوگوں نے بھی سونے کی انگوٹھیاں بنوا لی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اتار پھینکا اور فرمایا میں آئندہ اسے کبھی نہیں پہنوں گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوا لی اور اسے اپنے دستے مبارک میں پہنا۔ پھر وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں رہی، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں، حتیٰ کہ وہ عریس کے کنویں میں گم ہو گئی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5295۔ حضرت ابو الاحوص کے والد محترم سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھے خراب سی حالت میں دیکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کیا تیرے پاس کچھ مال ہے؟ میں نے عرض کیا ہر قسم کا مال اللہ تعالی نے مجھے دے رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا تیرے پاس مال ہے تو تجھ پر نظر بھی آنا چاہیے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5296۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے مسجد نبوی کے دروازے پر ریشمی دھاریوں والا حلہ فروخت ہوتے دیکھا تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول اگر آپ یہ حلہ جمعۃ المبارک کے دن اور وفود کی آمد کے موقع پر استعمال کے لیے خرید لیں تو مناسب رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے حلے تو وہ لوگ پہنتے ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ پھر بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی قسم کے کچھ حلے آئے تو آپ نے مجھے بھی ان میں سے ایک حلہ دے دیا۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ نے یہ حلہ مجھے دیا ہے جبکہ آپ نے تو اس بارے میں بڑے سخت الفاظ فرمائے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تجھے یہ پہننے کے لیے نہیں دیا بلکہ اس لیے دیا ہے کہ تو کسی اور کو پہنائے یا بیچ لے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اپنے ایک مشرک اخیافی بھائی کو دے دیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5297۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ریشمی دھاری دار چادر اوڑھے دیکھا۔
سنن نسائی حدیث نمبر 5299۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں ایک ریشمی دھاری دار حلہ بطور تحفہ بھیجا گیا۔ آپ نے وہ مجھے بھیج دیا، میں نے اسے پہن لیا۔ آپ نے مجھے دیکھا تو میں نے آپ کے چہرے انور پر غصے کے آثار دیکھے۔ آپ نے فرمایا میں نے تجھے اس لیے نہیں دیا تھا کہ تو اسے پہنے۔ پھر میں نے آپ کے حکم سے اپنی گھر کی عورتوں میں تقسیم کر دیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5300۔ Hello friends, subscribe my channel Hotties 90